اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر بہت سارے سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مقصود امت محمدیہ کی خیر خواہی ہے، امت محمدیہ کو نصیحتیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ان پر بڑی بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری۔ یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اس سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بیت یعنی بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا تعمیر کا کام لیا۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور نسل میں ہزاروں رسول اور انبیاء کو پیدا فرمایا۔ یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد جب وہ کامیاب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی طرف سے انعامات اور رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بڑی آزمائش یہ تھی کہ آپ کو دعوت حق، دعوت توحید کے لیے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ کہ اے ابراہیم اپنے والد صاحب، اپنی قوم، اپنے برادری کے لوگوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک کی گمراہی کو چھوڑ دیں، ایک خدا کی عبادت کرنے پر تیار ہو جائیں، ایک خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس دعوت حق، دعوت توحید دینے پر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، برادری، محلے دار، بستی والے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس دشمنی کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ نے آگ میں جانا تو پسند کر لیا، لیکن اس دعوت حق، دعوت توحید کو نہیں چھوڑا۔ دوسری بڑی آزمائش پھر آپ پر یہ آئی کہ جب آپ آگ سے نکل آئے، لوگ اب پریشان تھے کہ ہم ان کا نقصان نہیں کر سکے، یہ پھر بھی ہمارے خداؤں کی، بتوں کی برائی بیان کریں گے اور ان سے نہ ہونے کو، ان سے نفع نقصان کی نفی کو لوگوں کو سمجھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے آگ میں ڈالا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بہت بڑی طاقت ہے کہ یہ آگ کے اندر جلے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ علاقہ چھوڑیے اور یہاں سے چلیے، ہجرت کریے۔ آپ نے اپنی بیوی کو لے کر کے پہلے آپ نے مصر کے علاقہ میں ہجرت فرمائی، پھر شام کے علاقہ میں ہجرت فرمائی۔ جب وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آپ کی اولاد نہیں تھی، تقریباً 90 سال عمر ہو چکی تھی، آپ کو اولاد عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہونے لگی ہے، اس محبت کو آزمانے کے لیے کہ میرے خلیل کو مجھ سے پہلے جیسی محبت ہے یا اب اس نے اس محبت کے اندر اپنے بیٹے کو بھی شریک کر لیا ہے، تو یہ آزمائش دی کہ آپ نے اس شیر خواہ بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ آپ کی بیوی کے پاس ہے، اس کو ساتھ لے کے اس جگہ چھوڑ آئیں جس جگہ جبرائیل امین رہنمائی کریں گے۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اسی طرح اپنے بچے کو بھی ساتھ لیا۔ ملک شام سے آپ چلے اور مکہ المکرمہ کی اس زمانے کی چٹیل زمین میں چھوڑ آئے، جس زمانے میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو ہمارے حکم، ہماری محبت کی وجہ سے قربان کر دیا ہے، یعنی اپنے سے دور کر دیا ہے، اور آپ خود ملک شام میں واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ایک قبیلہ جرہم وہاں سے ان کا گزر ہوا اور ان لوگوں نے وہاں پانی دیکھا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں، یہیں آباد ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے قریب کوئی آباد ہونے کی اچھی جگہ نہیں ہے۔ وہ لوگ آباد ہو گئے،
کیونکہ پانی حاجرہ علیہ السلام کے قریب تھا تو پانی کا قبضہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس رہا، لوگ وہاں آباد ہو گئے، ان کے بھی بہت سارے لوگ دور دراز میں رہتے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، تو ایک بستی آباد ہوئی۔ یہ بچہ وہیں پر کھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا کہ یہ اس کی پرورش بھی وہیں ہوگی۔ تیسری بڑی آزمائش یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں ملاقات کے لیے، دیکھ آئیں اپنے بچے کو، مل آئیں۔ اب جب بچہ دور رہتا ہے تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو اولاد قریب ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جو دور رہتی ہے کسی سبب کی وجہ سے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے خلیل کو اب اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا بچہ مجھے پہچانتا ہے، میرے ساتھ کام کاج کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں یہی بتایا گیا فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ دوڑتے تھے، یعنی دوڑ کر اپنے کاموں میں شریک ہوتے تھے، تو پھر ہم نے ان کو حکم دیا خواب کے اندر۔ کیا حکم دیا؟ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ کیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تم اس حوالے سے کیا دیتے ہو، مجھے کیا بتاتے ہو۔ یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب کے اندر۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا حکم ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ دوسرے دن خواب آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی منشا یہی ہوگی، لیکن انتظار کرتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر خواب آتا ہے تو یقین ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ حکم فرشتوں کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، آپ کے پاس فرشتے آتے تھے، جبریل امین، باقی فرشتے بھی۔ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا جبریل امین خود بھی حاضر ہوئے، آپ حکم دیں یہ ساری آگ اتنی بستی پر ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی بچے کو ملک شام سے مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے آئے، اس وقت بھی جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، وہی نشاندہی کر رہے تھے۔ جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت بھی جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کھدائی کریں گے۔ فرشتے آپ کے پاس آتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ حکم فرشتوں کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا خلیل میری بات کو کیسے لیتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے، کیا وہ ہمارے اشارے پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے حکم پورا کرنے کے لیے، یا ہماری وضاحت کا انتظار کرتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے لیے اشارہ ہی کافی ہو، آپ کو اشارہ مل رہا ہے، یعنی خواب دکھایا جا رہا ہے، اور واضح کیا تھا، آگے آپ کو فرشتے بتاتے کہ آپ یہ کام کریں، تو آپ نے وضاحت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس اشارے کو ہی سمجھ گئے کہ میرے رب کی منشا یہی ہے۔ آپ کو اپنے رب سے محبت تھی، آپ وفات کر رہے تھے، آپ وفات دکھانا چاہتے تھے۔ جب اپنی پہلے جان آگ میں ڈال دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے بیوی اور بچے کو جدا کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اب یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، یہ تو تھا کہ آزمائش بڑی ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہی ہے۔ بیٹے سے اس لیے مشورہ کیا کہ معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹے کی تربیت کیا ہے، میرا بیٹا اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے زندگی اور موت کو، وہ شعور کے اندر، عقل و شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ زندگی ایک ایسی نعمت ہے جیسے کہ جوانی نعمت ہے، جس کی ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں نے محنت کی کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن وہ نہیں رہ سکے۔ ہر ایک نے تقریباً کوشش کی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، وہ نہیں رہ سکا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اس جہان میں تقدیری فیصلہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ ہم نے زندگی اور موت کو خود پیدا کیا ہے اس لیے تمہیں آزمانے کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو بھی ہم نے جان دی ہے، روح دی ہے، اسے ضرور موت آ کر رہے گی۔ ہاں ایک جہان ایسا ہے کہ جس میں کیا ہوگا، لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ ان کی خواہش وہاں پوری ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت الاعلیٰ۔ وہاں کیا ہے؟ خالدین فیہا، لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی بھی تو خواہش ہوگی کہ میں زندہ رہوں، مجھے نہ مارا جائے، تو میرا بیٹا کیا کہتا ہے؟
اب سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیٹے سے۔ بیٹا کیا جواب دیتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، ملامت کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے، اس جگہ پر جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، مینا کی طرف آتے ہیں، جس میدان میں اب حاجی لوگ آتے ہیں وہیں قربانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پر اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حاجرہ علیہ السلام وہ تو والدہ ہیں، ماں ہیں، ان کو تو ساتھ نہیں لے کر آئے، کیوں ان کو بتایا نہیں ان سے یہ بدنی دکھ برداشت ہو یا نہ ہو، تو باپ اور بیٹا اکیلے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سن رہے ہیں کہ باپ بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے، بیٹا جواب میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مکالمہ آپس کے اندر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو باقی کر دیا، اور ہر آسمانی کتاب اور ہر بات کے نبی کی زبان سے امتوں کو اور قوموں کو بتایا کہ دیکھو باپ اور بیٹے کی ہماری وفا کے لیے یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے مینا کے میدان میں آتے ہیں تو راستے میں ایک اور آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان سامنے آ جاتا ہے ایک انسان کی شکل میں، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، اور آ کر کے کہتا ہے کہ ابراہیم دیکھو تم کیا کرنے لگے ہو، تمہیں ایک محض خواب آیا ہے اور اس خواب کی پاداش میں، اس خواب کی وجہ سے تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، بیٹے کا قتل کرنے لگے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ نہیں کہا، اتنا بڑا کام ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو جبرائیل نہ آ جاتے، یہ شیطان نے آ کر کے آپ کو وسوسہ ڈالا۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے دل پر یہ جو شیطان باتیں ڈال رہا ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مجھے آزمائش ہے، یہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں سے کنکر اٹھائے اور اس کو مارے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا کہ شیطان نے آ کے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہیں کہ آپ یہ اللہ کا حکم پورا نہ کریں۔ 3 دفعہ آپ نے کنکر مارے، اور یہی کنکریاں ہم کیا کرتے ہیں حج کے موقع پر جا کر کے انہی 3 جگہوں پر مارتے ہیں جس جگہ پر شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ قتل انسان دوسرے انسان کا کر دے یہ ہر زمانے میں ممکن رہا ہے، جیسے کہ پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اس کے بعد انسانوں کا قتل ہوتا رہتا ہے انسانوں کے ہاتھ سے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو کرے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو کرے، یہ قریبی رشتے ہیں۔ یہ ایسا زمانے میں ہوتا رہا ہے، تاریخ میں ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا کوئی انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، یا کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، تو ہی انسان دوسرے قریبی انسان کا قتل کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب کوئی وجہ بھی نہ ہو، خالص آپس کے درمیان میں محبت ہو، ہر انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اس اولاد کو محبت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی اولاد ہی پہلی پیدا ہوئی ہو اور آخری عمر میں پیدا ہوئی ہو، اور اس کی پرورش بھی دور رہ کر ہوئی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی اسماعیل علیہ السلام سے کہ آخری عمر میں پیدا ہوئے اور پھر دور پرورش ہوئی۔ اس محبت کے بعد بھی اگر اپنے بیٹے کو قتل کرنا پڑے تو بتائیں کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، کہ اے ابراہیم ہم نے دیکھ لیا، آپ نے اپنا خواب قد صدقت الرؤیا سچا کر دکھایا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بیٹے کو لے کر کے مینا کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، چھری چلانا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چہرہ سامنے آتا ہے، چہرے کو الٹا کر دیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی، چھری کو اوپر سے لے کے نیچے کی طرف مارتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور بار بار کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری چونکہ ہمارے حکم کے تابع ہے وہ نہیں چل رہی، گردن نہیں کٹ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے واقعتاً اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، آپ نے وفا کر کے دکھا دی، آپ نے ہمارے حکم کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ان ھذا لھو البلاء المبین،
بلا شبہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا مشکل کام تھا ایک انسان کا اپنے بیٹے کو بلا کسی وجہ کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ اور پھر کیا انعام دیا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم ہم آپ کا یہ ذکر خیر، آپ کا یہ واقعہ ہمیشہ آخری لوگوں تک باقی رکھیں گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جن کو اس کائنات کے اندر پہلی دفعہ تورات عطا کی گئی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں داؤد علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جن کو اس کائنات کے اندر دوسری آسمانی کتاب عطا کی گئی تھی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جن کو اس کائنات کے اندر تیسری آسمانی کتاب انجیل عطا کی گئی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب آخری کتاب قرآن مجید عطا کیا۔ یہ ان تمام انبیاء، تمام آسمانی کتابوں کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ کیا وعدہ تھا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آپ کا یہ ذکر خیر، آپ کا یہ جذبے والا کام، آپ کا یہ ہماری محبت کے پیچھے اتنی بڑی آزمائش میں اترنے والا کام آخری لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر پہنچا کے نہیں پہنچا کہ ہر امت کو، ہر نبی کو بتایا گیا دیکھو کہ ہمارے خلیل نے یہ ہماری محبت میں کام کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب انسان گھر کے اندر جانور لے کے آتا ہے، کچھ دن اس کو رکھتا ہے، انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ جب اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرتا ہے تو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ بھائی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، پھر ہم اس کو جو ہمارے ساتھ جانور مانوس ہو گیا اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے پھر انسان کو وہ ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف یاد آتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا فرد بھی کون سا، اپنا بیٹا کیسے ذبح کیا۔ جب ہم جانور گھر میں لے کر آتے ہیں، کچھ دن رکھتے ہیں تو جانور انسانوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب جس دن عید کے دن جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پر بچے کیونکہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں جانوروں کو، تو بچے بڑے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ روتے ہیں کہ ہمارے جانور کو، ہمارے بکرے کو، ہمارے بیل کو، گائے کو، ہمارے اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کا دل لگ چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان کا دل جب جانور سے لگ جائے اس کو جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو جس انسان کا دل اپنے بیٹے سے لگے اس کا دل کیسے چاہتا ہوگا اپنے سے جدا کرنے کو۔ اسے جدا بھی نہیں کرنا بلکہ قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، اور کسی سے کروانا نہیں ہے بلکہ خود کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم جانور ذبح کرو گے، قربانی کرو گے، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ابراہیم نے کتنی بڑی تکلیف برداشت کر کے ہماری خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے محسوس۔ یہی اللہ تعالیٰ یاد دلانے کے لیے حکم کیا دے دیا کہ ہر سال قربانی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ کہ کون سا طریقہ؟ کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا۔ تو اور پھر کیا ہوا؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اور وہ نہ چلی تو جبریل امین یہ مینڈا لے کر پہنچ گئے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو حابیل نے فیصلہ کرنے کے لیے قربانی دی تھی وہ قربانی جنت کے اندر یہی پہنچی تھی، اور یہ وہی مینڈا ہے جو جنت کے اندر چلتا پھرتا تھا۔ جبریل امین اس مینڈے کو لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس مینڈے کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پھر طریقہ کو جاری کر دیا بعد کی ساری امتوں کے لیے اور قوموں کے لیے۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اپنے دل کے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ بالکل نہ گھبرائیں کہ ہمارا خرچہ ہو جائے گا، بلکہ دیکھیں کہ ہمارا تو تھوڑا سا خرچہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا لگا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو سکا بیٹا لگنے جا رہا تھا اور انہوں نے بیٹا لگانے کی کوشش کی، ان سے تو بیٹے کی قربانی مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی بلکہ اس کے بدلے میں صرف جانور کی قربانی مانگ لی اور کہہ دیا کہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دل کے شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔